اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب صدق اللہ العظیم. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق. الذین اس میں موصول ہے. اب یہ جاننے کے لیے پچھلی آیت کو دیکھنا پڑے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. بے شک جو عقل والے ہیں وہی لوگ یاد دہانی حاصل کرتے، نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں عقل والے؟ عقل کی نشانی کیا ہے؟ ڈگریاں نشانی ہیں کہ اس آدمی نے اتنی ڈگریاں حاصل کرنی ہیں، یا کوئی عہدہ نشانی ہے کہ بڑے عہدے پہ پہنچ گیا؟ نہیں. کیا نشانی ہے؟ الذین، یہ عقل والے وہ لوگ ہیں جو، یعنی اصل میں کیا ہے؟ وہ سب جو یوفون، واو فے اور یہ مادہ ہے اس کا وفا یفی. اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پورا کرنا، اور یہاں پہ باب افعال سے آ گیا. اوفا یوفی ایفاءن، ایفا وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. ایفاء عہد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ویسے اوفا جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری میں وفا یفی کے بھی آ جاتا ہے، سب سے زیادہ بات کو پورا کرنے والا. اوفا اس نے وعدہ پورا کیا. اوفا یوفی وعدہ پورا کرنا، نظر پوری کرنا. نظر مان لیا، نظر پوری کرنا. وعدہ کر لیا تو وعدہ پورا کرنا. یوفی وہ وعدہ پورا کرتا ہے، اور یوفونا سب وعدہ پورا. واو الف کا واو نون کا اضافہ ہو گیا. یوفونا وہ سب وعدہ پورا کرتے ہیں. تو الذین وہ لوگ جو یوفونا وعدہ پورا کرتے ہیں. اب وعدہ ہم نے لگایا اس میں پورا کرتے ہیں. کس چیز کو پورا کرتے ہیں جی؟ بعہد اللہ، جس چیز کو پورا کرتے ہیں با کے صلہ کے ساتھ، با کی پراپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں کس چیز کو؟ بعہد اللہ. اب اس کا مفعول کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے؟ با کے ساتھ. کس چیز کو پورا کرتے ہیں؟ عہدن. عہدن کس چیز کو کہتے ہیں؟ عہد. ایک ہے عہد، ایک ہے عقد. کیا فرق ہے دونوں میں؟ عہد کس چیز کو کہتے ہیں؟ وعدے کو کہتے ہیں. یہ یونیلیٹرل بھی ہو سکتا ہے، یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے، بائی لیٹرل بھی ہو سکتا ہے. دو بندے بھی ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر سکتے ہیں. انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ ایگریمنٹ. اب یہ یا اس کو کہہ دیں گے، یعنی کسی آدمی نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا، کوئی بات کہی، تو یہ عہد کا ویسے ایک جو لفظی اس کے اندر بات چھپی ہوئی ہے، کسی بات، اپنی بات کی نگہداشت کرنا، پالنا اس چیز کو. یعنی آدمی نے کسی چیز کا پاس رکھا ہے، وہ عہد ہے. وہ آدمی کہتا وعدہ کر لیا کہ میں یہ کروں گا. عقد میں اور عہد میں کیا فرق ہے جی؟ عقد جو ہے یہ اس کو لکھنا پڑتا ہے. لکھنا نہ بھی پڑے اگر فرض کیا تو اس میں گواہ ہونے ضروری ہیں. اس کو کہتے ہیں کانٹریکٹ. عقد کی ایک لیگل پوزیشن ہوتی ہے، وعدے کی مورل. عہد میں کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی؟ اس کی مورل ویلیو ہے. لیگل بھی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر اس کی مورل ویلیو ہے. جب اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، کانٹریکٹ لکھا گیا ہے، گواہ موجود ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ عقد. اس پہ آپ کسی آدمی کو قانونی طور پہ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا اس کے آگے ایک لفظ آ جائے گا، وہ بھی اسی کا ہی اگلا درجہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ اس کے دو مادے ہیں، مادہ تو خیر ایک ہی ہے، واو سے اور کاف۔ دو ابواب سے آتا ہے، وثق یثق ثقہ۔ اس کا مطلب ہے کسی کا قابل اعتبار ہونا۔ وثق یثق کا کیا معنی ہوا جی؟ قابل اعتبار ہونا، یعنی فلاں جو محدث ہے ثقہ ہے۔ ثقہ سے مطلب کیا؟ قابل اعتبار ہے۔ اور یہاں پہ ہی دوسرا مادہ آئے گا، باب، یہ ہو گیا باب ضربہ سے، اور یہ باب فتح سے آ گیا، وثق یوثق وثاقا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جکڑا ہوا، زنجیروں وغیرہ سے جکڑا ہوا ہونا، مضبوط ہونا۔ جیسے قرآن میں عروۃ الوثقی کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسا کنڈا جو انتہائی مضبوط ہے۔ وثق یوثق، وثقا، اوثق سے وثقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، سب سے زیادہ مضبوط۔ لیکن یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے کبرا، صغرا، فعلا کا وزن آتا ہے، ایسے ہی وثقا سب سے زیادہ مضبوط۔ تو یہ کیا ہے؟ میثاق کیا ہے؟ یہ مفعال کے وزن پہ ہے۔ مفعال اس میں اعلیٰ ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ جو جکڑنے والی، مضبوط کرنے والا آلہ، یعنی کسی چیز کو مضبوط باندھنے کے لیے، جکڑنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ رسی ہوتی ہے، رسی سے بھی باندھا جاتا ہے، دھاگے سے بھی باندھا جاتا ہے، بات سے بھی باندھ دیا جاتا ہے۔ یعنی عقد ہوا، عہد ہوا، وعدہ ہوا، ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بات سے باندھ دیا۔ یعنی کہ اب یہ جو وعدہ اور جو عقد ہوا تھا، اب یہ اس کے اندر کیا ہوا؟ بہت مضبوط وعدہ یعنی ہو گیا نا، یہ عام سا وعدہ نہیں رہا، بلکہ بہت مضبوط بات میں یہ بند گئے ہیں۔ باندھنے والی بات، مضبوطی سے باندھنے والا وعدہ، ایسا وعدہ کہ جو کسی کو جکڑ لے، مضبوطی نہیں، صرف عام نہیں۔ تو میثاق کا لفظی مطلب کیا ہے جی؟ کہ ایسا وعدہ کہ جس میں بندے جکڑے جائیں، مضبوط ہو جائیں، یعنی کہ یہ بھی عقد بھی مضبوط ہے، عہد بھی مضبوط ہے، لیکن نہایت مضبوط، اور اس میں ایک تقدس شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے میثاق دو ریاستوں کے درمیان جو وعدہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق کہتے ہیں۔ اچھا، حکومتوں کے اندر جو ہوتے ہیں، میثاق جمہوریت آ گیا جی، جمہوریت بتاتے خود ایک ڈرامہ ہی۔ تو میثاق جمہوریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو یہودیوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، ایک معاہدہ کیا، اس کو کیا کہتے تھے؟ میثاق مدینہ۔ تو یعنی اس میں ایک بڑا تقدس ہے، ایسے بات نہیں ہے کوئی دو، ایسے نہیں دو بندے اٹھ کے انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا جی یہ کانٹریکٹ ہو گیا، یہ کوویننٹ میثاق ہو گیا۔ وہ تو عہد ہے نا، عقد ہے، وہ تو آئے گا، تو وہ عہد الست ہے۔ تو عہد کا مطلب عقد کا، عہد کا مطلب کیا ہوا جی؟ وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ لوگ جو وعدے کو بازربی کو، اور عہدن نہیں آیا، با کیا ہے؟ حرف جر ہے، اس عہدن کو اس نے کیا کیا؟ عہدن کیا، اور عہدن سے ہو گیا عہدی۔ تو عہدی ہو تو ہلکا ہو گیا، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو سوال پیدا ہوا کس کا وعدہ؟ تو عہد اللہ ہی۔ اب یہی کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہو گیا اس کا، عہد کا، ٹھیک ہے جی۔ تو مضاف الیہ ہوا تو پتہ چلا اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے، ایک وعدہ تو وہ ہے کہ جو ہم روح کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کیا اور کیا سوال کیا تھا؟
الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا شہدنا، ہم اس بات پہ گواہ ہیں اور ہم یقیناً اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں سر؟ ایک تو آپ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ اپنی طرف سے ایک بات کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جی کہ نہیں کر رہے؟ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ نے ایک بات کی، اللہ تیرا ہی شکر ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، اور تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ وعدہ ہر روز نماز میں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں۔ پھر قنوت پڑھتے ہیں، رات کو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تیری مدد چاہتے ہیں، نستعین۔ نترکو من یفجرک، جو تیرے نافرمان ہیں، نترکو، ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے۔ تو وعدے تو کرتے ہیں بھائی، تو وعدے پورے نہیں کر رہے۔ اور بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اور ہزار وعدے ہیں جو اللہ سے کرتے ہیں۔ تو کلمہ بھی تو ایک اللہ سے وعدہ ہی، تو وہ بھی نہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بھائی اللہ کے علاوہ میں کسی کو الہ ماننے والا نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کی بات ہی مانوں گا، یہ میرے رہنما ہے۔ تو ہم یہ وعدے تو کرتے ہیں۔ تو یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو ہم وعدہ کرتے، وہ لوگ الذین، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور لا نہیں، ینقضون، نون قاف اور زاد مادہ ہے، نقض ینقض، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ توڑنا، توڑ دینا۔ امارت کے توڑ دینے میں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وعدے کے توڑ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، امن کے توڑ دینے کے لیے بھی۔ عام طور پہ نا ایک دفعہ لگ جاتی ہے ہمارے ہاں 107 151 زواد فیض ضابطہ فوجداری میں، دو لوگ لڑ پڑے، پرچہ تو نہیں ہوا، دونوں گروپوں کو اٹھا کے تھانے میں بند کر دیا۔ کس سیکشن کے تحت بند کرتے ہیں؟ 107 151 کے تحت، اور کہتے کیا ہیں؟ نقض امن، امن نہیں، امن۔ تو نقد کا مطلب کیا ہے؟ نقض کا مطلب کیا ہے؟ توڑنا۔ نقض امن، امن کا، امن کو توڑنا۔ تو ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ نقصے امن میں بندہ اندر ہو گیا، نقصے امن میں نہیں ہوا، نقض امن میں ہوا ہے۔ تو نقض کا مطلب کیا ہے؟ امن کا توڑ دینا یا کسی چیز کا توڑ دینا۔ تو نقض ینقض، ینقض وہ توڑتا ہے، اور ینقضون سب توڑتے ہیں۔ واو نون کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، یعنی وہ سب توڑتے ہیں۔ کس چیز کو توڑتے ہیں؟ المیثاق، یہ اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا۔ لا ینقضون المیثاق کبھی ہم نے پڑھا ہے، ایسا وعدہ کہ جو انتہائی مضبوط ہو، بہت مضبوط وعدہ۔ ولا ینقضون المیثاق، اور وہ وعدہ جو پختہ وعدہ جب کر لیتے ہیں نا، پختہ وعدہ کر لیتے ہیں تو وہ توڑتے نہیں۔ بس یہ دو چیزوں کی بڑی نشانی آ گئی پہلے۔ اب دیکھ مبتدا ہی چل رہا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، یہ مبتدا ہی جا رہا ہے یہ سارے کا سارا۔ الذین یوفون، وہ لوگ جو وعدے کو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کیا گیا، ولا ینقضون المیثاق، اور جو وعدہ پختہ کر لیں وہ اس کو نہیں توڑتے۔ اب یہاں پہ مومن کی یا اہل عقل کی جو شان بتائی گئی ہے یا طریقہ، وہ کیا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جن کی زبان پہ آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ مومن جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جی جھوٹا شرابی ہو سکتا ہے، زانی چور ڈاکو جی ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بزدل بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اس کی زبان پہ آپ یقین کر جائیں گے۔ اچھا بات کہہ دی اس نے، بات کرو، قسم اور قرآن پہ ہاتھ رکھو، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات کر دی، کر دے، بس اس کی زبان پہ یقین۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کچھ عرصہ لگتا ہے،
یہ ڈیولپ ہونے میں، یہ چیزیں قائم ہونے میں، لیکن ہو جاتی ہیں اس کے لیے سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے، لمبی ہے جی۔ ہم نے ایک عہد کیا اللہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر عہد کے بعد میثاق کا کہا، جو کہ میثاق پختہ وعدہ ہوتا ہے، ہم نے کون سا پختہ وعدہ کیا ہوا ہے؟ اور بھائی آپ دنیا میں کوئی وعدے بودے کوئی نہیں کرتے پختہ کسی کے ساتھ، کرتے ہیں تو وہ توڑ دیتے ہیں؟ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ ٹھیک، یعنی جس چیز پہ رسی بندھ گئی وہ نہیں ٹوٹے گی۔ آپ نے ایک بات کیا دی نا جی، آپ نے بات اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ بھی نہیں، وہ پورا کرتے ہیں، اور جو عام آپ میثاق باندھتے ہیں ان کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ والذین، اور الذین وہ لوگ جو یہی وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو یصلون، واو صاد لام مادہ ہے، وصل یصل، اس کا مطلب کیا ہے؟ پورا جوڑنا، وصل جوڑنا، ملانا، ملنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، ملانا ملنا دونوں کے معنی میں ہی آ جاتا ہے۔ تو وصل یصل، جوڑنا ملانا، اور ملانا جب یہ پتہ چلے کہ یہ اب اس میں ملنا ہے یا ملانا ہے، یعنی لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے، دونوں مفہوم ہے، تو متعدی دیکھنے کے لیے کیا دیکھیں گے؟ با کا صلہ آ جائے۔ متعدی دیکھنے کے لیے کیا پتہ چلے گا؟ با کا صلہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو جوڑا جا رہا ہے وہ جڑ نہیں رہی بلکہ کوئی جوڑ رہا ہے، اور جس چیز کو جوڑ رہا ہے وہ کو کس چیز سے آئے گا؟ با کا صلہ۔ جیسے اوفا یوفی، یوفو سے یوفونا، اور آگے کیا آ گیا؟ با آ گیا۔ تو وصل یصل، یصل وہ جوڑتا ہے، تو اوصل یوصل بھی ہے لیکن وہ کسی چیز کو جوڑنا، وصل یوصل بھی ہے، توسل بھی ہے، اس کے اندر اور بھی معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ثلاثی مجرد ہے باب ضرب سے، وصل یصل اور یصلانی اور یصلون، وہ سب جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں۔ تو والذین، اور وہ لوگ جو یصلون جوڑتے ہیں، کس چیز کو جوڑتے ہیں؟ اچھا، با کس چیز کے ساتھ آئے گا؟ جس چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ تو یصلون ما، جو جوڑتے ہیں، ما جو کچھ، ما موصول، امارا یامر، حمزہ میم رے مادہ ہے، امارا یامر، امرن کا کیا معنی ہے؟ حکم دینا، ٹھیک ہے جی۔ امارا جو حکم دیا، اس نے حکم دیا، اور آگے اس کا فائل آپ دیکھ لیں، اللہ پر کیا ہے؟ اللہ پیش، ما جو کچھ، امر اللہ، اللہ نے، امارا حکم دیا ہے، بھی، اب یہ ہی کی ضمیر واپس ماں کی طرف پلٹ جائے گی، جس کو، یعنی یصلون ما امر اللہ بھی، جوڑتے ہیں جس کو جوڑنے کا حکم، جوڑنے کا میں بھی بتاتا ہوں کہاں سے آئے گا، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اب یہاں سے چلتے ہیں آگے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے جی؟ جس کے بارے میں اب یہ با کو ان کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مصدریہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ ایک معنی مصدر میں لے جائے گا، اور دوسرا کیا کرتا ہے؟ دوسرا نصب دیتا ہے، فعل مضارع کی پیش ہٹا کے زبر لگا دیتا ہے۔ این یوصل، وصل یصل، یہ معروف کے قاعدے ہیں۔ وصل اس نے جوڑا، یصل وہ جوڑتا ہے، اور یفعل ایک ہی وزن ہے مجہول کا، جیسے فعل وزن ہے فعل ماضی میں، فعل ایسے ہی
یفعلو کیا ہے؟ مضارع میں مجہول کا وزن ایک ہی ہے، یفعلو، اسی پہ اٹھا کے ساروں کو لگا دیتے ہیں. تو یہ اب یہ واو صاد لام کو یہاں پہ لگاتے ہیں، یہ اور فے کی جگہ واو، عین کی جگہ صاد اور لام کی جگہ لام. تو یفعلو، یفعلو تو یہ بن گیا یوصلو، سوری یوصلو، یوصلو بن گیا. تو ان مصدریہ تھا، اس نے لام کے پیش کو کیا کر دیا؟ نصب کر دیا. تو یہ بن گیا یوصلا. اب مجہول ہے تو یسلو وہ جوڑتا ہے اور یوصلو وہ جوڑا جاتا ہے. تو یوصلا ہوا مصدر کی وجہ سے ترجمہ مصدریہ ہو جائے گا کہ جیسے جوڑا جائے، اسے جوڑا جائے یا ملایا جائے. ٹھیک ہے جی، آپ پڑھتے ہیں. والذین یصلون، وہ لوگ جو جوڑتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کو جوڑنے کا، جس کو حکم دیا ہے، این یوصل کے جوڑا جائے، یعنی جس کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو جوڑا جائے، اس کو وہ لوگ جوڑتے ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے جی؟ صلہ رحمی کی طرف. صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے. آدمی دنیا میں آتا ہے تو بیسیکلی وہ رہتا کہاں پہ؟ 9 مہینے ماں کے رحم میں رہتا ہے. اس ماں کے رشتے سے جو رشتے ملے ہوئے ہیں، باپ کے نطفے سے اور ماں کے رحم سے، یعنی ماں اور باپ کی وجہ سے جو اس کے رشتے ہیں، ان کو کیا کرتا ہے؟ جوڑتا ہے. رشتوں کو جوڑنے والا ہے، توڑنے والا نہیں ہے. تو والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. اب اس سے مطلب کیا ہے جی؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک تو وہ آدمی اللہ کے ساتھ کیا گیا عہد اس کو توڑتے نہیں ہیں، اور جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کو بھی نہیں توڑتے. اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جو میثاق انہوں نے کہیں کیا اس کو پورا کرنے والے ہیں. اور رشتوں کو، رشتے کیسے جڑتے ہیں جی؟ رشتے جڑتے ہیں تو ساتھ تعلقات اچھے رکھے جائیں. تعلقات یہی تو اچھے کیسے رکھے جاتے ہیں؟ آپ کا ایک غریب رشتہ دار ہے، ایک آپ کا امیر رشتہ دار ہے. تو غریب آدمی کو کبھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ آپ سے نیچے ہے، آپ اس سے اوپر ہے. تو اب نیچے آنا کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. جی مشکل ہوتا ہے. اپنی زندگی میں آدمی مصروف ہیں، اپنی کمائی میں مصروف ہیں. نیچے آئیں تو آ کے انہیں پتہ چلے کہ اس غریب آدمی کی ضرورتیں کیا ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا نا. آپ کے پاس کتنا آ گیا جی؟ بجلی کا بل 30,000، ٹھیک ہے جمع کرا دو. ہو سکتا ہے کہ اس غریب بندے کا 5,000 آئے، اس کے 5,000 کے مسئلے بنے ہوئے ہیں. اگر 5,000 بل دے دیں تو گھی کا مسئلہ ہے، گھی کا نہیں، پتی کا مسئلہ ہے، پتی کا نہیں، بچے کی اسکول کا مسئلہ ہے، اس کے یونیفارم خرید دیا تو کتابیں نہیں، کتابیں خریدی بستہ نہیں. تو اوپر سے نیچے آنا پڑتا ہے. ایسے ہی اگر آپ نیچے ہیں اور آپ کا ایک رشتہ دار آپ سے اوپر ہے، تو آپ غریب ہیں، وہ امیر ہے. غریب آدمی کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اس کو ہرٹ کرتی ہیں. چھوٹی باتوں سے ہرٹ ہو جاتا ہے غریب بندہ. تو امیر کے چونچلے ہوتے ہیں، امیر الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں نا. مثلا دیکھیں نا، یہ جو اسکول کا یونیفارم دیا گیا نا اسکول میں، تو اس وقت ایک ہی کلر ہوتا تھا پہلے زمانے میں. اب پینٹ آ گئی، شرٹ آ گئی، ٹائی، ہر اسکول اپنا یونیفارم دے رہے ہیں. تو سب سے جو سستے والا ڈریس تھا پہلے گورنمنٹ کے اسکولوں میں یا اسکولوں میں، وہ متعارف کرایا گیا، ملیشیا ٹائی جو بھی ہے.
تو وہ کیوں متعارف کرایا گیا ہے؟ تاکہ دو بچے بیٹھے ہیں، ایک امیر کا بچہ غریب کا بچہ، تو دونوں میں فرق محسوس نہ ہو۔ اگر فرق محسوس ہوا تو غریب کا بچہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، اور یہ اسلام نہیں چاہتا، اس لیے یونیفارم دیا گیا ہے۔ باقی چیزیں اس کے فوائد یونیفارم کے علیحدہ ہیں۔ تو غریب کو احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو امیر کی طرف سے بہت سی باتیں اسے ہرٹ کرتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے بھائی اگر تمہیں اس کی باتیں ہرٹ کر رہی ہیں، اس کے چونچلے تنگ کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے ساتھ کیا کرو؟ جڑ کر لو۔ اور غریب جو ہوتے ہیں یہ بھی کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، مزید غریبی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے یار کہ تھوڑا سا عقل کر لیں، اگر اس سے تھوڑا یہ کر دیں وہ کر دیں تو تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی اگر امیر بن گئے ہو تو اس کے ساتھ بھی جڑ کے رہو، اس کی ضرورت میں کہیں نہ کہیں اس کے کام آتے رہو، اس کے بھی کام آتے رہو، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ تو آج رشتوں کو جوڑنا مشکل ہو گیا کہ آسان؟ مشکل۔ اس لیے مشکل ہو گیا بھائی مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹریکٹر آتا ہے گندم کاشت کر کے چلا جاتا ہے، ہارویسٹر آتا ہے کاٹ کے چلا جاتا ہے، مجھے ابھی کیا ضرورت ہے؟ بات کرنے کے لیے بندہ چاہیے تھا، وہ اب چاہیے نہیں۔ اب آپ موبائل پہ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا خیر، اللہ، بلکہ اکٹھے بھی بیٹھے ہوں پھر بھی اپنے اپنے موبائل میں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ رشتوں کو جوڑنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس میں کیا چاہیے جی؟ اس میں عہد میں زبان، یوفون بعہد اللہ، اس میں زبان کا معاملہ ہے کہ زبان سے جو بات نکل گئی، جو کہہ دی، وہ 100% ہو گئی، زبان سے نہیں پھرنا۔ عہد سے یہی ہے نا۔ اور یہاں پہ کیا چیز چاہیے؟ یہاں پہ بھائی چاہیے صبر۔ یہاں پہ رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنے میں کیا چاہیے جی؟ صبر۔ یہاں صبر کا، استقامت کا امتحان ہے، وہاں زبان کا امتحان ہے۔ یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، رشتہ داروں میں صبر اور استقامت کا امتحان ہے۔ بہت مشکل، کیونکہ بہت قریب ہوتے ہیں نا جی، ایک دوسرے سے بالکل واقف ہوتے ہیں، ہلکی ہلکی باتوں سے بھی پتہ ہوتا ہے، تو آدمی کو غصہ جلدی آ جاتا ہے کہ کیسی حرکت کی ہے انہوں نے۔ تو اس جگہ پہ صبر کا امتحان آ گیا۔ اب تیسری چیز، وَيَخْشَوْنَ، اور یخشونا، خے شین اور یا مادہ ہے، خشیہ یخشا، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈرنا۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك۔